बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा नवीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मियाँ साहब की यलगार, बिलावल साहब की दुहाई, रमसान की लड़ाई। अब आगे क्या होगा जी? हाँ, मैं कहा चलो जी थोड़ा जा यानी मिर्च मसाला भी पा दइए। अक्सर दोस्त कहते हैं जी कि आप मतलब जो आपका थंबनेल होता है आप उसमें यानी मिर्च मसाला तो कोई थरथली मतलब ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹ फसादीपन कहते हैं कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि वो नहीं होता जड़ा कोई थोड़ा किसी को हिलाए। तो वो मैंने फिर उनसे अर्ज़ यही की कि यार एक तो अपना ये मिजाज है कि बात उतनी करनी है जो है, और लोगों को एजुकेट भी करना है, और लोगों के अंदर एक सच बात सुनने की जो एक बर्दाश्त करने की एक यानी रमक होनी चाहिए, उसको पैदा करने की कोशिश नहीं है, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा लैकिंग है। कि वैन वी आर इन पाकिस्तान तो डेफिनेटली ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ बल्कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ जनाब मनो। ठीक है ना जी? तो मेरा थोड़ा सा मिजाज इससे डिफरेंट है। मैं लेफ्टिस्ट हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ, और जज्बात से हट कर यानी ज़िंदगी के जो आम मामलात भी हैं, जो ज़ाती मामलात भी हैं, तो मैं उन्हें जज्बात से हट कर तो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नेगोशिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए चलें जी, मियाँ साहब की यलगार। अच्छा, जैसे कि आपको पता कि इससे पहले मैंने एक यानी वीलॉग किया था कुछ इलेक्टेबल्स के हवाले से कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, और उस पर एक मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा वीलॉग भी किया, और मैंने अपनी रिजर्वेशंस भी दी मियाँ साहब के हवाले से कि ये जो एक्ट होगा तो ये आगे चल कर किस तरह मतलब ये है कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब जनाब की बिल्कुल कंफर्म खबरें मैं यानी आपको दे रहा हूँ कि मियाँ साहब को सिंध, बलूचिस्तान और इवन अब बलूचिस्तान में जो आज का दिन है कि मियाँ साहब की मुलाकात वहाँ के जो साबिक वज़ीर आला साहब थे, कमाल साहब, जाम कमाल साहब, और बाकी जो लोग थे बाप पार्टी के भी, उनके साथ यानी मुलाकात हो रही है, और आलमोस्ट इनका एक अलायंस होने जा रहा है। तो मतलब ये है कि ये चीज़ यानी मैं तो आपको यानी पहले एक बता चुका हूँ कि मैं एक जमहूरियत पसंद और दस्तूर पर यकीन रखने वाला मतलब शख्स हूँ। तो अलायंस करना जी बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है जी, अगर अलायंस नज़रिया ज़रूरत के तहत ना हो और अपने मफादात के तहत ना हो, और पाकिस्तान के दस्तूर को मजबूत करने के लिए और जो अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अगर यानी अलायंस किया जाए, तो यानी मैं ये समझता हूँ कि वो अप्रिशिएटेबल होता है। तो अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक तबाही की दहाना जो 2014 से शुरू हुआ था, और उसका ख़ात्मा 19 मई के बाद के जो मामलात हुए हैं, और फिर यानी अब को फितना फसाद यानी कम हुआ, और पाकिस्तान कुछ कदरे अब बेहतरी की सूरत हाल की तरफ चल पड़ा है। मियाँ साहब पाकिस्तान आए हैं, और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि मियाँ साहब के आने के 21 दिनों के अंदर अंदर आपको इकनॉमिकली पैरामीटर्स, और मैंने स्टॉक एक्सचेंज की भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि आज से 15 दिन पहले का जो मेरा एक वीलॉग है, यानी आप उसमें देख सकते हैं कि मियाँ साहब की आमद, और उसमें आप यानी देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिकली यानी पैरामीटर्स होंगे वो आपको बेहतर होते नज़र आएंगे, और स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक स्टेबिलिटी और आने वाले दिनों की नवीद नज़र आ रही होगी। तो आप देखें कि तारीख़ में पहली दफ़ा 55,000 से ज़्यादा जो है वो यानी बिज़नेस हुआ है, और उस हद को उन्होंने क्रॉस किया है जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है। तो यानी उस हिसाब से जो यानी मेरा आइडिया था वो अल्लाह ताला के फजल करम से यानी बिल्कुल साबित हुआ। और अभी आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस नज़दीक आ रहे होंगे, तो आपको बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट है और एक जो पूरा प्रोग्राम, आपको याद होगा कि मुझे अब तकरीबन ऑलमोस्ट 4 माह के करीब होने वाले हैं ये वीलॉग्स करते हुए। तो मैंने शुरू के जो वीलॉग्स किए थे नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, आर्मी चीफ साहब के साथ, मियाँ साहब, इमरान खान साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, कौमी क़यादत के साथ जो बात की थी, तो उसमें मैंने एक यानी बताया था कि आने वाले दिनों में कुछ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मिलकर आपका एक जो बिज़नेस पैचअप होगा, और यानी आने वाले दिनों में उसके खदो ख्याल सामने आना शुरू हो जाएंगे। और उस वक्त देखें किसी के वहम व गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी जब मैंने यानी बात करते हुए कौमी क़यादत और आर्मी चीफ साहब से बात करते हुए अर्ज़ किया था। तो जनाब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यानी बैकग्राउंड में यानी डील काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं शायद वक्त के साथ साथ वो आपके सामने आती हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस डील जिसे आप कहते हैं, एक यानी तरक्की का एक रोड मैप कह लें जी,
ٹھیک ہے جی، جس میں ہمارے یعنی بہت سارے یعنی دوست ممالک ہیں، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، گلف کے کنٹری ہیں، ایران اس کا ایسا بنے گا، ایک موقع پہ ٹرکی آپ کو نظر آئے گا، اچھا رشیا آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس میں یہ عرض کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جو انڈیا جو ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا ہمسایہ ملک بھارت، وہ چل کر آپ کے پاس آئے گا، اور اس کے خد و خال جو ہیں آپ تھوڑے تھوڑے نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو جناب یہ تو تھی یعنی معیشت کی بات۔ اچھا یہاں پر جناب یہ کہ میاں صاحب نے یہ جو اب یلغار یعنی کی ہوئی ہے، جیسے سندھ میں یعنی کچھ پارٹیز کے ساتھ وہ الائنس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اب بلوچستان میں بھی گئے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی یہ جتنے لوگ بھی ہیں یہ اتحادی، یہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ دیکھیں، کبھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کی ہے، کبھی انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہے، کبھی یہ نظریہ ضرورت اور اپنے مفادات کے تحت میاں صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک اپنا یعنی ذاتی خیال ہے، اچھا کنسنسس ہونا بہت اچھی بات ہے کہ آپ الیکشن لڑتے ہیں اپنے اپنے منشور پہ، اور الیکشن کے بعد اگر آپ ایک پیچ اپ کرتے ہیں اور ایک اسکیم آف مائنڈ کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار دا لانگ رن مجھے یعنی میاں صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں کچھ زیادہ فروٹفل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ میں اپنے وجدان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ویلاگ میں بھی، اور میاں صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی اپنے ویلاگ میں کہ سر آپ ان چیزوں کو اوائڈ کر کے آپ اپنی پارٹی کے جو ینگسٹرز ہیں، جن کو یقیناً آپ ٹکٹ دیں گے بھی صحیح، اور آپ کے جو نیچرل یعنی جو آپ کا لینس ہو سکتا ہے، جہاں پر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایون میں نے یہاں تک عرض کی تھی کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ یعنی کچھ یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اور جو کہ یعنی فیوچر پلاننگ ہے، جس میں میثاق معیشت بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو میاں صاحب جا رہے ہیں، اور وقتی طور پر تو یہ کامیابی ان کو ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ الیکٹیبلز ہیں، یہ جیت کر قومی اسمبلی میں بھی آ جائیں گے، حکومت بھی بن جائے گی، بٹ آپ دیکھیں گے کہ ان دا لانگ رن یہ پارٹیز اور یہ لوگ جا کر حکومت کے لیے مطلب پرابلم کریٹ کریں گے، کیونکہ یہ کوئی نظریہ یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تو معاملات ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کبھی یہ باپ پارٹی بن جاتی ہے، کبھی یہ کوئی نیشنلسٹ بن جاتے ہیں، کبھی یہ لوگ کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اور مطلب یہ کہ ایک کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے ساتھ میاں صاحب نے الائنس کی ہے، تو اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر الیکشنز کے بعد ان چیزوں کو نیگوشیٹ کیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اور اسی سلسلے میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہیں، ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا ایک مقام ہے پاکستان کی سیاست میں، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں پر اپنی ریزرویشنز ظاہر کی، اور یعنی بہت زیادہ یعنی اسٹیٹمنٹ بھی دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی پارٹی ایک مضبوط پارٹی ہے جہاں تک یعنی سندھ کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ تھوڑی سی محنت کریں تو بلوچستان میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، اور پنجاب اور کے پی کے میں بھی یعنی میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آصفہ بھٹو صاحبہ اور بلاول صاحب جو ہیں یہ یعنی ادھر کا رخ کریں، لوگوں کو ملیں، اور پارٹی کی یعنی بیس پر جو گراس روٹ لیول پہ ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے تھوڑی سی توجہ دیں، بہتر لوگوں کو ٹکٹ دیں، تو میاں صاحب کو جنوبی پنجاب سے لے کر یہاں بلاول صاحب کو کے پی کے اور بلوچستان میں بھی بہتر یعنی صورتحال مل سکتی ہے۔ تو اب جہاں تک یہ کہ میاں صاحب کی یہ جو دہائی ہے، اور یہ جو یار دوست ہیں، خاص طور پر لونڈے لپاڑے، انہوں نے جناب خوب اگ لگی ہے کہ جناب معاف کیجیے جناب کہ یہ جناب بڑا کوئی گمسان کی یعنی لڑائی ہو رہی ہے، اور آگے چل کے جناب ندیرامہ جدا ہو جانی ہے۔ تو یہ کہ الیکشن سے پہلے ایک یعنی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے اپنے منشور پر یعنی لڑنا ہوتا ہے۔ تو بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے، بلاول صاحب از آن دا ویری رائٹ ٹریک۔ تو میں یہ سمجھوں کہ میاں صاحب کو بھی تھوڑا سا ان معاملات پر یعنی دیکھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ آپ ضرور یعنی الائنس کریں، لیکن جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں جن کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھے رہیں، تو میرے خیال میں اگر سارا کام میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیا جائے تو ان کو بہتر ہوگا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے جی، لڑائی لڑوئی والا کوئی چکر نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن سے پہلے بھی زرداری صاحب کے ساتھ میاں صاحب کی ملاقات ہوگی، مولانا صاحب کے ساتھ کل ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، تو آنے والے دنوں میں وہ ہو بھی جائے گی۔ تو یہ جو ساری جمہوری قومی قیادت ہے اوورآل، وہ ایک پوائنٹ کے اوپر یعنی آگے چل کے آ جائے گی، جیسے کہ میں نے مطلب شروع میں بھی کہا ہے۔ تو یہ جناب کہ میاں صاحب بلوچستان تو جا رہے ہیں، اب میں بیسٹ آف لک بھی نہیں کہہ سکتا، کیوں
وہ کہتے نا کہ چنے بیجے ہوتے پھر وہ گنے تے نہیں اگتے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے نظریہ ضرورت کے تحت ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ لانگ رن میں جا کر حکومت کو یا میاں صاحب کو کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہیں گے. یہ کلپ میرا سنبھالیے گا. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب ایک قومی لیڈر ہیں, اور یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمت دے کہ آپ ایک مضبوط اور ایک ڈیموکریٹکلی یعنی ڈیسیژنز یعنی اس قسم کے کریں, تاکہ یہ جو اس قسم کی پارٹیز ہیں اور یہ جو یعنی لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ان چیزوں سے جان نہیں چھڑواتے اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں, جو بڑی پارٹیز ہیں, میرے خیال میں انہیں چاہیے کہ جہاں جہاں ان کے منشور میں یونیکنیس ہے اور ایک جیسے ہیں, اور کہیں یعنی ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ یعنی ملتے جلتے ہیں, تو وہاں پر انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملیں. تو جناب یہ کہ میاں صاحب جا تو رہے ہیں, بلوچستان بھی جا رہے ہیں, ابھی کے پی کے سے بھی ایک کافی بڑا گروپ, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں صرف وجدان کے پلیٹ فارم سے, ابھی تک یہ کسی نے بات نہیں کی, لیکن آئندہ 15 دنوں میں آپ کو کے پی کے سے بھی یعنی سرپرائز ملے گا کہ مطلب کافی یعنی بڑا ایک جو گروپ ہوگا, اور جو لوگ ہوں گے الیکٹیبلز ٹائپ ہی ہوں گے, وہ بھی جناب میاں صاحب کی طرف رجحان کریں گے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو پھر ادھر ہی ہے کہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ بھی نہیں تھے, گلاس توڑا باہر آنے دا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو فار دا لانگ رن میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں سپورٹ کریں گی. انہیں اپنی پارٹی پر یقین کرنا چاہیے, جو پرانے ان کے الائیڈ ہیں, اتحادی ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی اس طرف ضرور دیکھنا چاہیے. اتوں بچ جانتے میں کہنا ہوں کہ یعنی پھر بھی بہتر ہے اپنے نوجوانوں کو ٹکٹ دیں, اور یعنی زیادہ بہتر رزلٹس آ سکتے ہیں. یہ تھا جی آج کا ویلاگ. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں. وجدان وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو وقت سے پہلے سیگمنٹ ہے نا, اب آگے کیا ہوگا, تو آنے والے دنوں کی اب میں نے آپ کو ایک خبر اور دے دی کہ بلوچستان کے بعد یہ جو میاں صاحب نے جلغار کی ہے, ادھر رخ جناب کے پی کے گلگت والی سائڈ پر بھی یعنی ہوگا. اور بس اللہ تعالیٰ میاں صاحب بچائے, میں تھے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ویلاگ.